السلام علیکم۔ اچھا جناب، آج نا آپ کو جاتے جاتے اس آخری دیدار ویڈیو اس علاقے کی، اس وقت میں بالکل صحرا دل میں کھڑا ہوں، اور وہ سامنے آپ دیکھیں تو آپ کو جو شعائیں سی نظر آ رہی ہیں، دراصل یہ سورج غروب ہو رہا ہے اور ادھر بادلوں کا بسیرا ہے۔ تو یہ آپ کو چاروں طرف بھی میں ذرا دکھا دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے آیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ابھی صبح روانگی ہے، تو جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو اس علاقے کو بہت مس کروں گا یار۔ اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے اس علاقے کی۔ انسان جو ہے نا، وہ بغیر پروں کے ایک پرندہ ہے، صبح کہیں شام کہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں کہ اس وقت آپ کو پیچھے آپ کو کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں آپ، ہوا چل رہی ہے بہت تیز، اور یہ ارد گرد کوئی بندہ نظر آپ کو نہیں آئے گا۔ اور یہ جو خوبصورت، آپ اکثر جو لوگ دبئی جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ سرخ قسم کی ریت ہوتی ہے، تو اس کا بڑا ویو ہوتا ہے، اس کی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور وہ جو ہوا جب اس ریگستانی علاقے میں چلتی ہے تو ہوا کے چلنے سے نا اس میں لہریں سی بن جاتی ہیں، جیسے پانی کے اوپر لہریں اٹھتی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ عام درخت بھی ہے، اور یہ آپ قریب سے دکھاؤں تو یہ لہریں پڑی ہوئی ہیں، یعنی نارمل ہوا چل رہی ہے نا، اتنی تیز آندھی نہیں چل رہی ہے کہ اس میں اور زیادہ ہو۔ تو یہی خوبصورتی ہے یہاں کی۔ ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، تو مجھے یہاں کی یہ جو خوبصورتی ہے نا، یہ بہت زبردست لگی ہے۔ تو میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں، اور تقریباً 6:30 پونے 7 بجے کا ٹائم ہے، اور باہر میں نکلا تھا۔ یہاں پہ کافی کھلی آب و ہوا ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ ایک چیز جو دیکھنے کو مجھے ملی ہے کہ یہاں کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو پانی ہے نا، وہ بہت زبردست ہے۔ تو پہلے تو میں بھی یہی سمجھتا رہا ہوں کہ یہ جو اس علاقے کا پانی ہے وہ واقعہ بہت زبردست ہوگا، کیونکہ یہاں پر گندگی نہیں ہے، یہاں پر فضول چیزیں، فیکٹریاں یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ کئی تقریباً جتنا کو میں جانتا ہوں 100 یا 150 کلومیٹر تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، ریگستانی علاقہ۔ تو اس میں جو آبادی ہے وہ بہت کم ہے، بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آبادی کم ہوگی وہاں پر پانی جو ہے نا زیادہ ہوگا، اور پانی بھی صاف ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو پانی ہے، میں کو 2-3 دن استعمال کرتا رہا ہوں، تو پیاس بہت لگتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا مہینہ ہے، اور گرمیوں میں یہ جو صحرا ہے یہ مزید اس کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ اور زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو میں یہی سمجھتا رہا ہوں کہ یہ پانی بہت صاف ہے یہاں کا، جو میں پیتا ہوں مجھے بار بار پانی پینے کو دل کرتا ہے، اور یہاں کا پانی بہت صاف ہے۔ لیکن مجھے جو ایک چیز یہاں پہ نظر آئی نا پانی میں، کچھ دن سٹے کرنے کے بعد، رہنے کے بعد، جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ کی کہ یہاں کا پانی جو ہے نا وہ خشک بہت ہے، یعنی کہ پانی کے اندر جو نمی ہے وہ بہت کم ہے، یعنی کہ پانی کی جو طاقت ہے وہ کم ہے۔ تو میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں، جو چیز میں نے محسوس کی ہے کہ یہاں پہ اکثر لوگوں کو نا خارش اور دانے اور اس قسم کی جو بیماریاں ان کو لگتی ہیں، تو وہ میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ یہاں پر اسی وجہ سے ہے کہ پانی خشک بہت ہے۔ خشکی تو پانی خشک ہے تو جسم کے اندر بھی خشکی ہوتی ہے، اور اس خشکی کی وجہ سے یہ جلد خراب ہوتی ہے، اس میں کئی قسم کی بیماریاں جو ہے نا جنم لیتی ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا میں نے یہاں پہ دیکھی ہے۔ دوسرا، یہاں پر جو سب سے بڑی چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پر پانی کی جو سطح تھی وہ کافی ہموار تھی اور اونچے لیول کی تھی، لیکن یہ 2-3 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ پانی بہت نیچے ڈاؤن ہو گیا۔ یہاں پر بھی تقریباً جو پانی کی سطح ہے وہ جو زیر زمین سطح ہے تو تقریباً 10 سے 14 فٹ کے اوپر چلی گئی ہے۔
تو ہمارا جو علاقہ ہے جدھر سے بلونگ کرتے ہیں رہتے ہیں، وہاں سے آگے ہم چلے جائیں تو ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر 5 فٹ کے زمین سے نیچے پانی ہے۔ تو اس کی ایک تو بڑی وجہ جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سفیدہ ہے نا وہ بہت زیادہ کاشت کیا جا رہا ہے۔ جہاں ٹیلے ہیں وہاں پر بھی، یعنی کہ جدھر جس کو جگہ ملتی ہے نا تو وہاں وہ یہ سفیدہ کاشت کر رہے ہیں۔ تو سفیدہ ایک ایسا درخت ہے جو بہت زیادہ پانی پیتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے شہرداری کا، یعنی کہ یہاں پر شہر نزدیک نہیں ہے، بہت دور تک شہرداری ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے تو اس کو کافی دور شہر کی طرف جانا پڑتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ دیہات نہیں ہے۔ اگر کوئی دیہات ہیں تو میری نظر میں تو کوئی ایسا دیہات یہاں پہ مجھے نظر نہیں آیا جس سے میں کہہ سکوں کہ نہیں یہاں پہ دیہات ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ زیادہ ہے کہ ابھی جو موٹر سائیکلیں ہیں تو یہاں پر موٹر سائیکل بھی وہ چائنا کی استعمال ہوتی ہے، جس کو پاور ہو گیا، یونیک ہو گئی، روڈ پرنس ہو گیا، اس طرح کی جو چائنا کی موٹر سائیکلیں ہیں نا وہ ان علاقوں میں ایک تو ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ مقصد ہے کہ جو ہمارے علاقے میں موٹر سائیکل اگر آپ کو 30,000 کی ملے گی تو وہ ادھر اس کی قیمت تقریباً 50 سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی اصل بیسک وجہ یہ ہے کہ جو چائنا ہے نا اس کا زور زیادہ ہوتا ہے 70 کی نسبت۔ تو 70 موٹر سائیکل مجھے بہت کم ملی ہے، وہ بھی مین روڈ کے اوپر، جہاں مین روڈ ہیں، بڑے روڈ ہیں، تو ان میں نے دیکھی ہے۔ باقی 70 یہاں کم ہے۔ یہاں پر 125 یاماہا اور جو سب سے زیادہ دیکھنے والی موٹر سائیکل ہے جو یہاں اس ریگستانی علاقے میں چلنے والی ہے وہ ہے سپر پاور روڈ پرنس، یعنی کہ چائنا کی موٹر سائیکلیں ہیں۔ تو یقین مانے 3 بندے یہاں پر جناب اس پہ سوار ہوتے ہیں، اور ان رستوں پہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ رستے ہیں۔ آپ اس وقت میں چل رہا ہوں تو یہ دیکھیں کتنے نرم ہے، میں پاؤں لگاؤں گا، یہ دیکھیں یہ کتنا نرم ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ چلائیں گے تو وہ ٹائر تو بیٹھے گا اس کا، اور اس میں جو ہوا ہے وہ کم رکھی جاتی ہے۔ تو یہاں سے یقین مانے میں نے تو دیکھا ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو موٹر سائیکل مجھے چلانے کا موقع ملا، تو جب میں یہاں موٹر سائیکل چلا رہا تھا نا تو مجھے پاؤں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ تو ایک طرف مجھے بریک بھی دیکھنا پڑ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے پاؤں کے سہارے سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ تو یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو لکیریں سی نظر آ رہی ہیں نا اس صحرا میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتنی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ صرف اور صرف موٹر سائیکل یہاں سے گزرتے ہیں، اور 3 4 سواریاں بٹھا کے میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے، یعنی کہ اتنی بڑی عمر کے بندے بھی نہیں، جو جوان ہو، جو اس کو کور کر سکتا ہو یا جو اس کو سنبھال سکتا ہو، چھوٹے بچے یقین کریں یہاں پر اتنے ہیوی قسم کے ڈرائیور ہیں کہ وہ اس ریگستانی علاقے میں تقریباً اگر میں اندازہ لگاؤں تو 30 کلومیٹر ریگستان میں، 20 کلومیٹر ریگستان میں وہ اس صحرا میں جناب موٹر سائیکل چلاتے ہیں سواریاں اٹھا کے۔ تو یہی ان لوگوں کا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہاں پر جو پانی ہے نا وہ میں نے اصل ایشو کیا، مجھے جو نظر آیا اس پانی کا، تو اس میں نا پانی خشک بہت ہے، یعنی کہ پانی میں جو طاقت ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آئی، شاید وہ ریگستان کی وجہ سے۔ اور جو دوسری بڑی پانی کی میں نے چیز نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جو یہاں کا پانی ہے وہ اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہے، حالانکہ ریگستان کے علاقے میں پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے، تو یہاں پہ پانی ٹھنڈا نہیں ہے کیونکہ ریگستان ہے، شاید ٹمپریچر نیچے تک جاتا ہوگا، گرمی کی وجہ سے پانی گرم ہوتا ہوگا۔ تو باقی یہ تھی آج تک کی میری ویڈیو، اور میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، دوست ہیں، لاسٹ میں میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو یار لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور کمنٹس باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، لائک کیا کریں، اور نیکسٹ بھی لوگ انشاءاللہ اپنے علاقے میں بنائیں گے گھر جا کے۔ تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔